آپ دنیا بھر میں گھومے ہیں، اب تک کتنے ممالک دیکھ چکے ہیں؟ ساؤتھ امریکہ رہ گیا، باقی سارا الحمدللہ میں پھر آؤں۔ شوق ہے مجھے واقعی اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھنے کا۔ کون سا ملک سب سے پسند آیا اور کہاں کا حسن سب سے پسند آیا؟ نیوزی لینڈ مجھے بہت اچھا لگا جی، سب سے پیارا نیوزی لینڈ لگا ہے، چونکہ اس کے سمندر کا پانی، اس کا کلر اور پھر وہاں کی گرینری وہ دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ اور حسن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں اپنے خطے کا حسن ہی اچھا لگتا ہے۔ فلمی ستارے ہوں یا تھیٹر کے اداکار، ان کے پاس بڑے مواقع ہوتے ہیں رومانس کے، عشق کے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھی اداکاراؤں سے، دوسرے فنکاروں سے کچھ نہ کچھ عشق محبت تو ہوتی رہی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ایک شعر ہے نا جی، جد بھی مکہ مر کے مکہ تیرا پایا رٹا، عشق کا چوڑ چپٹا بریا عشق کا چوڑ چپٹا۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسے بہت سے قصے مشہور ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ، اور الحمدللہ جس طرح کام کرتے رہے ہیں ہم، پروڈکشن بھی اپنی کرتے تھے، ڈائریکشن بھی کی، پھر لکھا بھی ڈرامہ اور بے تحاشا الحمدللہ کام کیا اللہ کی رحمت سے۔ تو اس میں جس کو بھی کاسٹ کر لیتا تھا نا جی، اس کے ساتھ میرا سکینڈل مشہور ہو جاتا تھا، پھر مجھے اگلی دفعہ وہ چینج کرنی پڑتی تھی۔ سکینڈل بھی چینج ہو جاتا تھا اور عشق بھی۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ عشق میں نے صرف اپنے کام سے کیا ہے۔ اس طرح کی جو سٹوری ہیں نا، اس میں میں عشق کی سٹوریاں، اس میں عاشق نہیں بنا، معشوق رہا ہوں۔ اچھا جی ہاں، آپ سے لوگ عشق کرتے رہے ہیں یک طرفہ؟ آپ کبھی اپنی فیملی کو سامنے نہیں لاتے؟ کیا وہ پردہ کرتی ہے یا آپ کی کوئی اقدار مختلف ہیں فلمی دنیا سے؟ نہیں سہیل صاحب، میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے فیملی کا اگر کوئی فرد کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی محنت سے آئے۔ آپ کا بیٹا ایک ڈراموں میں بھی آتا ہے، جی ہاں، جی تو آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کے والد نے تو آپ کو اجازت نہیں دی تھی؟ جی ہاں، مجھے یہ بالکل، اس نے جب اجازت طلب کی تو میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں اسی کام سے میں نے تمہیں بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، تو کرو ضرور، مگر یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں نہیں تمہیں گھر سے نکالتا، مگر تم گھر کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ اس وقت جو تھیٹر اور اداکاری کے دوسرے لوگ ہیں ان میں آپ نمایاں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنا معاوضہ ملا ہے آپ؟ الحمدللہ بہت کمائے، کروڑوں میں؟ کمائے تو کروڑوں میں ہیں۔ نہیں، ایک پروجیکٹ کا کروڑ میں؟ ایک پروجیکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لیے کروڑ سے زیادہ؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ لیے۔ پیسے جمع کرتے ہیں یا پیسے لوٹا دیتے ہیں؟ کبھی نہیں جمع کرتا، میرے اندر ایک خوف ہے کہ میں جس دن جتنے پیسے جمع کروں گا مجھے اتنی بڑی بیماری۔ لیکن آپ باقیوں سے عقل مند لگتے ہیں۔ امان اللہ صاحب کی آخری زندگی اور بہت سارے ہمارے جو تھیٹر کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے پیسے سنبھالے نہیں۔ میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ کیا فرق دیکھتے ہیں ان میں اور آپ میں؟ کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایک باعزت زندگی دوں، سبھی کرتے ہیں کوشش۔ پھر یہ ضرور ذہن میں رہا کہ رہنے سہنے کے لیے، چونکہ میں دوسرے شہر سے آیا تھا آپ کی طرح، ہم لاہور میں جب گھسے تھے تو ہمارا سب سے پہلا تو مقابلہ اس شہر میں یہ تھا نا جی کہ ہم نے اپنا گھر لینا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ تگ و دو کرتے رہے پھر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ہی بہت پیسے مل گئے ہیں، بے شمار پروجیکٹ مفت بھی کر دیے ہیں بخدا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ یاری دوستی میں کہہ لیں یا کوئی ویسے آرٹ کے محبت میں کہہ لیں، مفت بھی کر دیے۔ ایک اعتراض آپ پر کیا جاتا ہے کہ جو گانا ہے، جو ڈانس ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ آپ ڈراموں میں جو گانے والیاں تھا، ڈانس کرنے والیاں تھے، ان کے خلاف بیان دیتے رہے، جس پر انہیں بڑا غصہ لگتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا آپ کا؟ سہیل صاحب، یہ آج میں یہ آپ کو کلیئر آپ کے ہی پروگرام میں کروں، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، میں گورننگ باڈی کا، ایگزیکٹو باڈی کا ممبر رہا بہت عرصہ۔ میں میٹنگز میں یہی کہتا تھا کہ نو ڈاؤٹ یہ آرٹ کا حصہ ہے،
ہمارے ڈانس. یہ جو ڈانس ہے پرفارمنگ آرٹ کا خاص طور پہ یہ حصہ ہے، مگر یہ اسے اعضاء کی شاعری جو ہم کہتے ہیں، یہ اعضاء کی شاعری تو رہنی چاہیے، یہ مطلب اعضاء کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ جو جس طرح ایک امان اللہ خان آئے نا جی، انہوں نے جگت کی، تو ان کو جگت میں گرانے کے لیے پھر لوگوں نے گالیاں بھی نکالنی شروع کر دی. اسی طرح ایک دو بڑی اچھی ڈانسر ہماری آرٹسٹ آئیں، اب ان کا نام بن گیا، ان کو اب ڈانس میں گرانے کے لیے پھر حد سے گزر گئے بہت سے آرٹسٹ. اچھا، اس میں مجھے جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یا مجھے اس قدر غصے میں یہ دیکھتی رہی، وہ ہوا یہ کہ میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا، میں اور کامران لاشاری صاحب جو کہ اس وقت سیکٹری کلچر تھے، انفارمیشن سیکٹری تھے پنجاب کے، ہم میٹنگ میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو اس طرح رقص شروع ہو گیا ہے اور بلا ضرورت ڈرامے میں، اور صرف وہ اسے جو جیسے آئٹم سانگ ہوتا ہے نا جی فلم میں، تو اس میں نے کہا کہ یہ اگر یہ شروع ہو گیا نا تو ڈرامہ جو ہے وہ سارا مر جائے گا. وہی ہوا. اچھا، وہ جب ہم نے ڈسکس کیا گورننگ باڈی کی میٹنگ میں، تو گورنر تھے خالد مقبول صاحب، انہوں نے ایک دم غصے میں کہہ دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، بند کرو، یہ کرو وہ کرو. میں تو میٹنگ ختم کر کے گھر آ گیا. مجھے باخدا کیا پتا تھا کہ انہوں نے پولیس کے تھرو یہ کام کرنا ہے. یہ پولیس کے تھرو کرنے والے کام تو نہیں ہے نا.